अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा, आज से हम इस्लामियात की जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में मैं लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम द लास्ट मैसेंजर इसको डिस्कस करूँगा, शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ से लेकर उनकी रहलत तक, जो है ना, हम उनके जो भी इवेंट्स हैं जो अक्सर MCQs डिफरेंट एग्ज़ाम्स की में आते हैं, डिफरेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो उन इम्पॉर्टेंट MCQs को भी देखेंगे। और इससे आपको ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जो हयात मुबारक है, ज़िंदगी है, उसका भी आपको पता चल जाएगा। एक जनरल नॉलेज, इस्लामिक जनरल नॉलेज का भी आपके इल्म में जो है ना इजाफा हो जाएगा। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि ये सीरीज़ जो है ना वो कंप्लीट देखें। मैंने इसको बनाने में बहुत मेहनत की है और मैंने कोशिश की है कि हुजूर अकरम की सारी लाइफ को हम डिस्कस करें, सारे MCQs उससे रिलेटेड जो भी आते हैं उनको डिस्कस करें। तो एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट जो है ना सीरीज़ होने वाली है। और शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अच्छा, शुरू करते हैं। ये यहाँ पे मैंने बायोडेटा लिखा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी कि शजरा मुबारक। ठीक है, अब इसको देखें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शजरा है ना, अगर हम पीछे जाएं प्रॉफिट्स के ज़िंदगी में, तो हज़रत इस्माइल से जाकर मिलेगा। ठीक है, हज़रत इस्माइल से। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज द डायरेक्ट डिसिडेंट ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जाके शजरा मिलेगा, डायरेक्ट शजरा। ठीक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसमें से बहुत सारे बीच में पर्सनैलिटीज़ आएंगी। उसके बाद जो हमने शुरू किया है अब्दुल मनाफ से। अब्दुल मनाफ से हुए हाशिम, हाशिम से हुए शीबा। शीबा का जो अ, असल असल नाम जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का था वो शीबा था। ठीक है ना। अगर सवाल आ जाए कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का दूसरा नेम क्या था, तो आप शीबा को टिक टिक करेंगे, ऑप्ट करेंगे। या फिर आ जाए कि शीबा किसका नाम था, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को जो ना आप उस पर उसको ऑप्ट करेंगे। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से हुए ये बेटे हज़रत हमज़ा, हज़रत अबू तालिब, हज़रत अब्दुल्ला, अब्बास, अबू लहब। ठीक है, तो इनमें से हज़रत अब्दुल्ला से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हज़रत अबू तालिब से हज़रत अली और हज़रत जाफ़र तैयारा जो है ना वो बेटे हुए थे। ठीक है, और ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, हमज़ा, अबू तालिब, अब्बास, अबू लहब। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर लाइफ पे। ये हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पैदा हुए बॉर्न 22 अप्रैल 571 571 AD। मंडे का दिन था। ठीक है, ये नोट कर लें। मंडे का दिन था, मक्का में पैदा हुए। 12 रबी अव्वल का दिन था। ठीक है, इस्लामिक मंथ में। और ये फर्स्ट ईयर ऑफ एलिफेंट, जो अमल फील होता है एलिफेंट का, फर्स्ट ईयर था। ठीक है, नेम जो है मोहम्मद और अहमद। मोहम्मद हज़रत अबू तालिब ने रखा था और अहमद बीबी आमना ने रखा था। ठीक है, उसके बाद फादर का नेम हज़रत अब्दुल्ला, मदर का नेम बीबी आमना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ट्राइब था वो कुरैश था। कुरैश ट्राइब की फैमिली कौन सी? बनु हाशिम फैमिली। ठीक है, उसके बाद है मेटरनल ग्रैंड मदर है यहाँ पे। ठीक है, मेटरनल ग्रैंड मदर जो है यानी कि नानी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी बीबी बतारा। ठीक है, बीबी बतारा। और ग्रैंड फादर बी ग्रैंड मदर यानी दादी जो थी वो बीबी फातिमा थी। ठीक है, और ग्रैंड फादर यानी कि दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे। अंकल हज़रत अबू तालिब अंकल थे। ठीक है, उसके बाद ये लिखा है बॉर्न 6 मंथ्स आफ्टर द डेथ ऑफ फादर हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल्ला के की वफ़ात के 6 महीने बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। उसके बाद है एज एट द टाइम ऑफ मदर्स डेथ। बीबी आमना की वफ़ात के वक्त जो है ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज मुबारका 6 बरस थी, 6 ईयर्स। और जब ग्रैंड फादर
حضرت عبد المطلب کی وفات ہوتی ہے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے وہ 8 برس ہوتی ہے، 8 ایئرس، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل انکل تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 چچا تھے، اور آنٹیاں تھی 6، ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ اب اس کے بعد ہے وائیوز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائیوز، ٹھیک ہے۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 وائیوز تھی، ٹھیک۔ اس پہ بھی بہت سارے اتفاق ہیں کہ کچھ کتابوں میں آئے گا کہ 15 15 ہیں، 12 ہیں۔ تو جو ایم سی کیوز کے ہم حساب سے چلیں گے اسی کو فالو کریں گے، تو ہمیں اگر سوال آ جاتا ہے تو ہم نے 11 کو جو ہے نا وہ آپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، 11 وائز۔ اچھا، اس میں پہلی بیوی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ خویلد کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا ٹائٹل ہے طاہرہ، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ وائف تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی سودا، ٹھیک ہے، سودا، یہ نوٹ کر لیں۔ اور تھرڈ بیوی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی عائشہ، ٹھیک ہے، اور یہ بیٹی تھی حضرت ابو بکر کی، ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی۔ اور صدیقہ ٹائٹل ہے بی بی عائشہ کا۔ بی بی عائشہ کا کیا ٹائٹل ہے؟ صدیقہ، میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے، طاہرہ بی بی خدیجہ کا، صدیقہ بی بی عائشہ کا۔ اور اس وقت جب بی بی عائشہ سے شادی ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 ایئرس ایج تھی، ٹھیک ہے، اور بی بی عائشہ کی تھی 18 ایئرس، 18 سال، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 ایئرس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ دیکھیں فورتھ جو وائف ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے بی بی حفصہ۔ اب بی بی حفصہ جو ہے وہ حضرت عمر کی جو نا رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، بی بی حفصہ۔ اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے وہ 3rd ہجرہ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 5th جو وائف تھی ہولی پرافٹ کی، وہ زینب بنت خزام تھی، خزیمہ، زینب بنت خزیمہ۔ اور ان کا ٹائٹل ہے بی بی زینب بنت خزیمہ کا ام المساکین۔ یہ اکثر ایم سی کیو میں آ جاتا ہے کہ یہ کس ہولی پرافٹ کی وائف کا ٹائٹل ہے ام المساکین، یعنی کہ مدر آف پور، غریبوں کی جو ہے نا مدر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بی بی زینب بنت خزیمہ۔ اچھا، یہاں پہ ان سے کنفیوز نہیں کیجیے گا، یہ یہاں پہ 7th نمبر پہ دیکھیں، بی بی زینب بنت جہاش، ٹھیک ہے۔ تو یہ اکثر دونوں نام سے آ جاتے ہیں نا ایم سی کیو میں، کہ ام المساکین کس کا ٹائٹل تھا، بی بی زینب بنت جہاش کا، یا پھر زینب بنت خزیمہ کا۔ تو آپ یہ نوٹ کر لیں، بی بی زینب بنت خزیمہ کا جو نا یہ ام المساکین اس کا ٹائٹل تھا۔ اس کے بعد 6th جو وائف ہے ہولی پرافٹ کی، وہ ہے بی بی ام سلمہ، یہ نوٹ کر لیں، بی بی ام سلمہ۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وائف تھی جو جس کی وفات ساری بیویوں سے لاسٹ میں وفات ہوئی تھی اس کی، شی واز دا لاسٹ ٹو ڈائی، لاسٹ ٹو بریتھ، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ کربلا کی ٹریجڈی جب ہوتی ہے سن 61 ہجری میں، تو اس وقت بھی بی بی ام سلمہ الائیو تھی، وہ الائیو تھی، ٹھیک ہے، حیات تھی۔ اور بی بی ام سلمہ کا جو ریئل نیم ہے ہند نام تھا، ریئل نیم ہند، HIND، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب جو اس وقت اس تک تو یہ جو سیریز تھی 6th وائف، 1st 2nd 3rd 5th 4th، اس تک ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کنفرم نہیں ہے کہ 7th وائف جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی یا کوئی اور تھی، 8th یہی تھی یا کوئی اور تھی، تو اس کو آپ اگنور کر دیجیے گا۔ ہاں، البتہ یہ کنفرم ہے کہ 10th وائف جو تھی یہ تھی، اور 11th وائف ماریا قبطیہ تھی، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں 7th وائف جو میں نے لکھا ہے بی بی زینب بنت جہاش، 8th بی بی جویریہ، 9th بی بی صفیہ ڈاٹر آف ابو سفیان تھی، اور اس کے بعد جو 10th ہے وہ ہے بی بی، یہ 10th دیکھ لیں، بی بی میمونہ، بی بی میمونہ جو تھی حارث کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔
اور اس کا ریئل نیم تھا بارہ، برتھ کا نام تھا بارہ، بی بی میمونہ کا، ٹھیک ہے. اور بی بی میمونہ کی جو شادی ہوتی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 ہجری میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دیکھ لیں بی بی ام حبیبہ. بی بی ام حبیبہ بھی جو ہے نا ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور اس کا اوریجنل نیم راملہ تھا، راملہ، نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، راملہ. اور یہ اوپر نوٹ کر لیں. اب اس کے حساب سے تو 12 بیویاں ہوگی نا حضور کی. 11 تو ہم نے یہ لکھی ہے، 12ویں یہ ہو گئی. تو اس کو اگنور کر دیجیے گا. اگر ایم سی کیو آ جائے تو آپ نے 11 کو ٹک کرنا ہے، ٹھیک ہے. ماریا قبطیہ بھی جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، ٹھیک ہے. یہ اس کا ذکر آگے آئے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹرز لکھتے ہیں کنگز کو، تو اس کی اسٹوری اس میں آئے گی. اس کے بعد ہے گریو آف حضرت عائشہ از ان جنت البقی. اب حضور کی وائفز کا ذکر ہو رہا ہے تو ان سے ریلیٹڈ جو بھی میں نے کوشش کی ایم سی کیوز بنتے ہیں تو میں ان کو بھی نوٹ کر لوں. گریو آف حضرت عائشہ از ان جنت البقی میں ان کی قبر اطہار ہے. وائفز آف ہولی پرافٹ آر مدرس آف بلیورس. یہ قرآن کی کون سی سورہ میں مینشنڈ ہے؟ یہ سورہ احزاب میں مینشنڈ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں حضرت حفصہ، فرسٹ وومن حافظ قرآن. حضرت حفصہ جو تھی پہلی حافظ قرآن وومن تھی. حضرت عائشہ نیریٹڈ اباؤٹ 2210 احادیث آف ہولی پرافٹ. 2210 جو ہے نا وہ حدیثیں جو نیریٹ کی ہیں حضرت عائشہ نے. اور یہ بی بی عائشہ جو تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 54 ایئرس تک حیات رہی، الائیو رہی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بی بی خدیجہ ریسیوڈ سلیوٹیشن فرام اللہ. یہ صرف بی بی خدیجہ کو سلیوٹیشن فرام اللہ ملے تھے، ٹھیک ہے. اور 9 وائفز ور الائیو ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ آف ہولی پرافٹ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی 9 جو ہے نا وائفز حال حیات تھیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہولی پرافٹ اسپینڈ ہز لاسٹ ڈیز ان دی کاٹیج آف بی بی عائشہ. حضور نے آخری دن جو ہے نا بی بی عائشہ کے گھر میں جو نا گزارے تھے. اس کے بعد ہولی پرافٹ ڈڈ ناٹ آفر پریئر آف بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ ڈیو ٹو اللہ's will. بی بی خدیجہ کا جنازہ جو ہے نا وہ حضور نے نہیں پڑھا تھا کیونکہ یہ اللہ کی مرضی تھی. یہ بھی مجھے ایم سی کیو ملا تو میں نے نوٹ کر لیا. اب حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ the best among all wives stated by holy prophet. حضور اکرم نے خود فرمایا تھا کہ میری ساری بیویوں میں سے بی بی خدیجہ ہے سب سے بہترین ہے، کیونکہ اس نے اس وقت میری مدد کی تھی جب کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. تو یہ اس وقت اس تک ٹھیک ہے. اور آگے سے ہم نے دوسرے پارٹ میں جو ہے نا اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس میں چلڈرن آف ہولی پرافٹ آئیں گے. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، اور پارٹ 2 ضرور دیکھیے گا. اللہ حافظ.